بلوچستان میں پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ حملوں میں 4 خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن شعبان میں اب تک ہلاک ہونے والے خوارج کی تعداد 43 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ خزدار زیدی کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ ناکام۔ کارروائی کے ذریعے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کی مصدقہ اطلاعات موصول۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن شعبان کی کامیابی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ کہا کہ پاکستان کے خلاف پراکسی عناصر کو استعمال کرنے والے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کی بہادر اور جرأت کو تعریف۔ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز اور قوم کے پختہ عزم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم ہو چکا۔ ایران ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ہم بھی ایران کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں۔ ہم نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات تو ہوں گے لیکن بغیر کسی شرط کے ہوں گے۔ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی حکام کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی حکام نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ایران کے ساتھ جاری مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ حملوں کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات بدستور جاری ہیں۔ دونوں ممالک معاملے کا سفارتی حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ مذاکرات کے ذریعے سے کوشش ہے کہ تنازع ختم کیا جا سکے۔ پاکستان سمیت علاقائی ممالک امریکہ ایران میں کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق پاکستان، قطر، ترکی اور مصر سعودی عرب بڑھتی ہوئی کشیدگی ختم کرانے میں مصروف۔ ثالث ممالک جوہری مذاکرات بحال کرانے کے لیے سفارتی رابطے تیز کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کشیدگی کے باوجود تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ جوہری معاہدے کے لیے تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ عدالت نے اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ وفاقی آئینی عدالت نے نسلا ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لے لیے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ایس بی سی اے کی رپورٹ کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات کسی صورت نہیں دیے جا سکتے۔ ایرانی قیادت کا ایک اہم ترین باب ہمیشہ کے لیے بند۔ سابق شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو مشہد میں روضہ امام علی کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ ان کے بڑے صاحبزادے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنہئی نے پڑھائی۔ مشہد میں شہید سپریم لیڈر کے آخری الوداع کہنے کے لیے لاکھوں سوگوار سڑکوں پر امڈ آئے۔ تدفین میں جنازے کی تقریبات میں تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں منعقد ہوئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 6 روزہ تقریبات میں 4 کروڑ 30 لاکھ کے افراد نے شرکت کی۔ شہید کے جنازے کو تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں لے جایا گیا۔ تمام جگہوں پر خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں امام رضا کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ سپاسداران انقلاب کا دشمن کو واضح پیغام۔
IRGC کے سربراہ جنرل احمد واحدی کی جاری پیغام میں کہا کہ آیت اللہ علی خامنائی کا قتل تاریخ کی یادداشت سے کبھی نہیں مٹایا جا سکے گا۔ انصاف کی مکمل فراہمی اور ذمہ دار عناصر کو سزا دینا بہت ضروری ہے اور ہم ایسا کریں گے۔ دشمن یہ جان لیں کہ اس بزدلانہ قتل کے ذریعے سے وہ مذاہبت پر کا پرچم کبھی بھی سرنگو نہیں کر سکتا۔ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مئی سے اب تک امریکی افواج نے آبنائے ہرمز سے 800 سے زائد تجارتی جہازوں کو معاونت دی۔ 380 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ اور کامیاب نقل و حمل میں معاونت فراہم کی گئی۔ آبنائے ہرمز کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم بین الاقوامی آبی راستہ ہے۔ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی۔ دوسری جانب پاسدارانہ انقلاب کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز پر غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ سینٹ کمیٹی نے سابق اراکین پارلیمنٹ اہلیہ اور بچوں کو مفت بلیو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بل سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ میں سینیٹر عبدالقادر کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بل کے مطابق سابق اراکین پارلیمنٹ کو بھی ریٹائرڈ وفاقی سیکریٹریز کے مساوی لایا جائے گا۔ سابق ایرانی پارلیمنٹ کے شریک حیات مفت بلیو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گی۔ سابق اراکین پارلیمنٹ کے 28 سال سے کم عمر بچے بھی پاسپورٹ لے سکیں گے۔ شناختی کارڈ کسی بھی شہری کی شناخت ثابت کرتی ہے۔ جو شہری کا حق ہے چھینا نہیں جا سکتا۔ قومی شناختی کارڈ فیملی کورٹ کی جانب سے بلاک نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے فیملی کورٹ کو شہریوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ، سیشن کورٹ اور فیملی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ گجرات کے شہری نے قومی شناختی کارڈ کو بلاک کرنے کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدواروں کو وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا میک سال کے خیر مقدم کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کا اظہار۔ میک سال نے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی دیرینہ اور گراں قدر خدمات کو سراہا۔ میک سال کی عالمی عام کی کوششوں کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ عالمی بینک نے پاکستان کے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ جاری اعلامیے کے مطابق ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈ فراہم کرے گا۔ مالی معاونت بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ رقم سے قومی پاور گرڈ کو جدید ترین بنانے کا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ منصوبے سے بجلی کی بندش میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں بجلی کے نظام کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق محفوظ بنایا جائے گا۔ لاہور کے علاقے اشتراک سے ٹیوشن سینٹر میں 12 سالہ بچی کی پراسرار طور پر ہلاکت کا کیس۔ پولیس نے ٹیوشن سینٹر کے مالک اور 2 بیٹیوں کو حراست میں لے لیا۔ لڑکی کے پاس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق طالبہ کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ لڑکی کے گلے میں پھندے کے واضح نشان موجود۔ جسم پر تشدد یا زبردستی کے کوئی واضح نشانات نہیں۔ لاہور پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ پنجاب میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہیٹ ویو اور ہبس میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ ترجمان PTI کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہیٹ ویو اور ہبس کی صورتحال میں اضافے کا خدشہ۔ تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں اضلاع میں گرمی اور ہبس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر تمام محکمے بھی ہائی الرٹ۔
ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں ڈیٹا واز جسٹ اے ویری ویری سور پوائنٹ, کیونکہ کسی چیز کا ڈیٹا بیس لائن موجود نہیں تھا. گرین ہاؤس گیس ایمیشن کی انوینٹری اپنی ہم نے, وی آر اباؤٹ ٹو کمپلیٹ دیٹ. اپورشمنٹ اسٹڈی اپنی لیٹسٹ, وی ول بی لانچنگ دیٹ آلسو. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو بیفور والے ہمارا ای پی اے فورس تھا, یہ جو آپ کے سامنے ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر بریفنگ. کہا کہ کلائمیٹ سمارٹ واچ سے موسمیاتی تبدیلی اور فضائی معیار کی مسلسل نگرانی کی جائے گی. ماحولیاتی تحفظ, صاف اور عوامی صحت کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی حفاظتی اور تدارک کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مانسون, سیلاب اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس. سندھ اور وفاق کا مانسون, سیلاب اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق. این ڈی ایم اے کے مطابق 15 جولائی سے 30 اگست تک معمول سے زیادہ گرمی حبس اور فعال مانسون کا امکان. مانسون بارشوں اور دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث سندھ میں سیلاب کا خدشہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا اوپن وائی فائی منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. ابتدائی مرحلے میں پشاور میں سرکاری ہسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ مقامات پر مفت وائی فائی فراہم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری جامعات اور کالجوں میں بھی مفت وائی فائی فراہم کرنے کا اعلان. کہا کہ حکومت تمام سرکاری خدمات کو مرحلہ وار پیپر لیس بنا رہی ہے. بانی پی ٹی اے کی وژن کے مطابق یہ سہولت عوام تک پہنچائیں گے. وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3889 ہو گئی. خبر رساں ایجنسی کے مطابق وینزویلا میں 2 ہفتے قبل طاقتور زلزلے آئے. زلزلے کے باعث 17,000 افراد اور 18,000 کے قریب بے گھر ہو چکی ہے. وینزویلا میں 24 جون کو 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلوں نے تباہی مچائی. دونوں ہفتے گزر گئے. کئی خاندان اب بھی اپنے پیاروں کی تلاش میں مصروف. ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں فرانس مراکش کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا. فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. فرانسیسی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں مراکش کو شکست دی. فرانس کی جانب سے کلیان امباپے اور عثمان ڈیمبیلے نے 1-1 گول سکور کیے. ہفتے کو اسپین اور بیلجیم کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. اتوار کو ناروے کا مقابلہ انگلینڈ اور ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا.